نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط المستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب تھے۔ پہلی ہی آیت میں آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ اگر تمہارے بھائی لوگ سفر پہ جائیں یا شہاد پہ جائیں تو تم کہتے کہ اگر تم نہ جاتے تو تم لوگ نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسد کا سبب بنا دیتے ہیں، بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو زندہ رکھنے میں قادر ہیں اور مارنے پہ قادر ہیں، اور جو کام بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جہاد میں مرو یا گھر میں تمہیں طبعی موت آئے، کوئی بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور اللہ کی رحمت مانگو۔ یہی چیزیں بہت بہتر ہیں ان چیزوں سے جو یہ کفار جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، جبکہ مومنین کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، سب سے بڑی ایک جسے کہتے ہیں خزانہ، جو ٹریئر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، مومنین یہ سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضوری اکٹھے ہو کے آئیں گے، اللہ کے حضوری پیشی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ تنگ مزاج اور سخت دل اور روڈ اور اکھڑ مزاج ہوتے تو مسلمان آپ سے تتر بتر ہو جاتے، آپ کے پاس نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ جب اللہ نے انہیں درگزر کر دیا ہے، ان مسلمانوں کے گروہ کو جنہوں نے جو ہے وہ بزدلی دکھائی تھی اور مال و متاع کے لالچ میں اپنی دھرا چھوڑ دی تھی اور وہ شیطانی اغوا تھا ایک، تو جب اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کر چکے ہیں تو آپ بھی ان سے درگزر کر دیجئے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ایک دفعہ جو فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو بھروسے کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو گئی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ کے سوا آخر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ لہٰذا مومنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 161 سے لے کر آیت نمبر 165 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ رنگ کی روئی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن مال غنیمت میں سے گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا شاید چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لی ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد سے ہی متعلق ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر رسول صدقات کو تقسیم کرنے کی کوئی مصلحت ملحوظ رکھیں یا قوم یا رفع عامہ کے لیے کچھ حصہ بیت المال میں جمع کریں یا کسی وجہ سے مال غنیمت تقسیم کرنے میں دیر ہو جائے تو نبی کے متعلق انہیں ہرگز کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی سے متعلق ایسی بدگمانی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ عبداللہ بن نبی اور اس کے ساتھی ایسے ہی مواقع پر مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانی ڈالا کرتے تھے۔ ایسی بدگمانیوں سے قوم میں پھوٹ پڑ جاتی ہیں، ملت کا شراسہ بکھر جاتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بغاوت۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے یہ شایان شان ہے ہی نہیں کہ وہ خیانت کریں کسی بھی چیز کی،
ٹھیک ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص اس طرح سے خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے حاضر کریں گے اور پورا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ مسلمانوں کے مشترکہ اموال سے کوئی چیز چرانا یا اس میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ آیت نمبر 162، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت بری باز کشت ہے، یعنی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا جو ہے وہ کمپیریزن پیش کر رہے ہیں جو غزوہ بدر یا احد میں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑا تھا، اور دوسرا اللہ کے دین کو کچلنے کے لیے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہی دوسرا گروہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا اور بالآخر اپنا وجود ہی کھو بیٹھا، اور اخروی زندگی میں تو جہنم ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ لڑائی کے اعتبار سے دونوں کی سرگرمیاں ایک جیسی تھیں، مگر نتیجہ ایک دوسرے کے عین ضد تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ جو کہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، کیا وہ اس گروہ کے ایکول ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک کا ٹھکانہ جنت ہے اور ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 163، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے درجات کے اکارڈنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا ہے، اور ان کے درجات جو ہیں ان کے اعمال کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلے یہ لوگ جاہلیت کی جو تاریکی ہیں، جاہلیت کی تاریکیوں میں گرے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نور ایمانی سے سرفراز کر دیا، انہیں اسلام کی دولت نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور بصارت عطا فرمائی ہے، لیکن جب کوئی سامنے والی ہی روشنی نہیں ہوگی تو انسان کو کیا نظر آئے گا؟ مثلاً ہم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس طرح سے آپ کو سمجھاتی ہوں، اور اس بند کمرے میں تاریکی ہی تاریکی ہے، تو بے شک آپ دیکھ سکتے ہو، آپ دیندہ بھی نہ ہو، لیکن آپ کو اندھیرے اور تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ یہی مثال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، پھر بھی اگر وہ جاہلیت میں گما رہتا ہے تو اس کی ایسی بصارت، ایسی آنکھوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ انسان کو بتا دیا، اور یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی روشنی سے، اسلام کے مرتبے سے فائز فرمایا، اسلام سے ہمیں متعارف کروایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ کرواتے تو ہمارا کیا ہی بس تھا۔ تو یہ احسان ہے جسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں جتلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی ایک رسول مبعوث کیا، اور جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں پاک کرتا ہے۔ کن چیزوں سے پاک کرتا ہے؟ غلاظتوں سے، جاہلیت سے، کفر سے، شرک سے، ان سب چیزوں سے تمہیں پاک صاف کر دیتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ
کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ آیت نمبر 165، أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تو تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ منافقین تو باتیں کر ہی رہے تھے، مسلمانوں کو بے دل کر ہی رہے تھے، ان کا دل جو ہے وہ اسلام سے ہٹانے کے لیے، پھیرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہے تھے۔ صحابہ کو چھوڑ کر مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور اللہ کا رسول نفس بنفس ہمیں موجود ہے، تو کافر ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتا۔ پھر جب شکست سے دوچار ہونا پڑا، انہیں تو سخت صدمہ بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح عظیم عطا فرمائی تھی، تم نے اپنے اس موجودہ نقصان سے کافروں کا دگنا نقصان کیا تھا، یعنی غزوہ بدر میں، اور اس وقت تم کمزور بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس حال میں تمہیں فتح عطا فرما سکتا ہے تو وہ تمہیں شکست سے بھی کر سکتا ہے، شکست بھی تمہیں دلوا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر بدر میں وہ تمہیں فتح نصیب کر سکتا ہے تو یہاں پہ تمہیں شکست بھی دے سکتا ہے۔ اب تمہیں اس شکست سے دوچار کیوں ہونا، اس کے اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیات میں بھی بتائے ہیں کہ کیا کیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل ان کا کمزور پڑ گیا تھا، اور شیطانی اغوا تو تھا ہی جس نے ان کے دلوں میں مال غنیمت کے لالچ ڈالا، اور یہ اس کی طرف لپکے۔ آپس میں جو ہے وہ اختلافات بھی ان کے ہونے لگے، لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ اب یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، جب اسباب تمہارے سامنے ہے تو یہ پوچھنے کا مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔